بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیجیٹل میں فیس بک بھی آ جاتا ہے، ٹک ٹاک بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے۔ اور پروگرام لے کے آؤں، یہ مہینہ کیسا گزرے گا، مارچ کا مہینہ اور پائسس کے لیے کیسا گزرے گا۔ آپ کے سینڈنڈ میں اس وقت سارا کچھ ہے، لہٰذا وہ وقت آ گیا جب میں آپ کو پورے پچھلے سال سے کہی جا رہا ہوں کہ محتاط رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ مہینہ پروگرام میرا بڑا غور سے سننا ہوگا، آپ نے میری نصیحتوں کو، بڑے ایڈوائسز کو سیریس لینا ہوگا، اور پھر دیکھیے گا اگر آپ یہ مہینہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوگے تو یہ آپ لکی ہوں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، نہ کہ اگر آپ نے میری باتوں پہ عمل نہ کیا تو پھر پرابلم میں گھرے رہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ مجھے کل حمزہ کہہ رہا تھا سر آپ آئیکن بیل کہہ دیتے ہیں، بیل آئیکن کہا کریں۔ میں نے کہا یار بڈھا آدمی ہوں، بھول جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ اینی ہو، تو میں اس معاملے میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، آئیکن بیل آئیکن اور اس کو فارورڈ کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا تھوڑی سی تو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے پیسے بھیجے ہیں وہ میرے پاس سیف ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پیسے آپ کے۔ میں آج بھی گیا تھا وہاں پہ، کیا اللہ بھلا کرے، فروسن، تو وہ ٹائٹل بھی بن رہا ہے اور وہ تصویریں اندر انسرٹ ہو رہی ہیں۔ تو وہ اس نے میرے ساتھ دانیال صاحب ہیں وہاں کے، اور ان کے والد صاحب بڑے، پاکستان بننے سے پہلے کے وہ بڑے پالش قسم کے ان کے والد صاحب تھے، سفید گوروں کی طرح سفید بال تھے اور ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی جلدی کر دیں گے، تو یہ آپ کو کتاب انشاءاللہ تعالی جلد مل جائے گی۔ اچھا، آگے پھر ایکویریس پائسز وجی صاحب کل میرے پاس آئے تھے، تو ان کا پہلے میں بتا دوں، وہ آج کل چھٹی پہ ہیں اور ان کی ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں، انہوں نے سرجری بھی ہوئی ہے، کل 4 دانتوں کی انہوں کی روٹ کنال ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ وجی صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ وہ اس وقت کس فیز سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ چھٹی لیں اور آرام سے گھر میں بیٹھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پائسس کے لیے یہ سب سے ٹفسٹ ٹائم جو مارچ کا مہینہ ہے، ان کا اپنا مہینہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سن اور سیٹرن، مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور دوسرا یہاں پہ وینس آ جائے گا 13 کو، اور مرکری نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا 10 کو۔ تو بڑے عجیب و غریب کمبینیشن ہے، بڑے یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے کا لارڈ آپ کا تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر ٹورس میں ہے، اور ٹورس کا جو لارڈ ہے وینس 12ویں گھر میں اچھا بیٹھا، تو اچھی آپ کی پوزیشن ہوگی۔ میں سبجیکٹ میں جو ایڈوائسز دوں گا، آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق رہے گا، کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں گے، اور کسی دوسرے شہر میں جائیں گے، کوئی کورس پہ جائیں گے، یا آپ کوئی وزٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ بھی کوئی سیمینار، ورک شاپ، کوئی اس قسم کا کورس کر کے آئیں گے۔ آپ کا انداز بیان، گرامر اور تحریری قوت بہت بہتر ہوگی۔ آپ اپنا اظہار خیال کریں گے، یا گانا گا کے، یا کتاب لکھ کے، یا بول کے، یا کسی بات پہ بحث کر کے۔ سفر میں آپ خوش رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا، تفریح کرنا، مصیبت کے وقت بہن بھائیوں اور اہل خانہ کی مدد کریں گے، ان کو نصیحتیں بھی کرتے رہیں گے، اور میں بھی آپ گھر تبدیل کرنے کے چکر میں بھی رہیں، سیر و سیاحت بھی کریں گے، اور کوئی باہر جانے کا بھی آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں آئیں گی۔ یہ تو ہو گیا آپ کا کمبینیشن 1 اور 3 کا۔ اب یہاں پہ آپ کا سن اور مرکری، جب سن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے، وہ بھی اسینڈنٹ میں، تو دماغ بہت کام کرتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، شارپ ہو جاتا ہے، تیز ڈیسیژن کرتا ہے، بولتا بہت ہے، لکھتا بہت اچھا ہے، گڈ اوریٹوریکل اینڈ ایبلٹی، رائٹنگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے، آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے، اور بندہ تیز ڈیسیژن لیتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا کمبینیشن بن گیا سن اور سیٹرن۔ اب سن آپ کا سیٹرن کے ساتھ، دماغ میں آپ کا سیٹرن آ گیا، تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو اس لیے آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ اچھا،
ایک تو آپ کی ایڈمنسٹریشن میں تھوڑا سا آپ کو جھول آ سکتا ہے، آپ زور سے زیادہ سوچیں گے، اوور تھنک کرو گے، پریشر میں رہیں گے اور سست ہو جائیں گے اور ہر مقام میں شک کریں گے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہ لوگ جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی میں ہیں، حکمران میں، ان کو کافی ٹف ٹائم ملے گا اور بہت ہی ان پہ پریشر آئے گا، اور کوئی نہ کوئی ان کا کہہ لیں کہ اسٹیٹس میں بھی کوئی اضافہ ہونے کے چانسز ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ جو سیٹرن کی وجہ سے آپ کو جو پرابلم آ سکتے ہیں، تو وہ آپ کی کوئی اچھی جگہ پہ پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، خفیہ کام، ایجنٹ، پامسٹری اور روحانی جو نظر نہیں آتا، سیکرٹ سروس، خفیہ ایجنسی کے کام میں آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی مل جائے گی۔ ذہنی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کے پرابلم سننے کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے حل کریں گے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے باپ رشتہ داروں کے لیے عزت کا باعث بنیں گے، اور کیونکہ سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے تو بندہ آج کا کام کل پہ چھوڑتا ہے، سست روی سے کام کرنے کی یہ مہینہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، سر درد رہے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، آنکھوں میں درد رہے گا، نظر کمزور ہوگی، اور کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت بڑھ جائے گا، اور دوسرا کرٹ ہو جائیں گے، شک کریں گے، اور سازشی ذہن بھی ہو جائے گا، اور لگائی بجائی بھی کر کے اپنا کو بھی ڈسٹرب کریں گے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں الجھنا، اپنے والد صاحب کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نہیں الجھنا، اپنے بڑے بھائی کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑے بیٹے کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ بالکل میچ نہیں ڈالنا، کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں شو کرنا، آپ ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، ہسبینڈ پہ چڑھ دوڑیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پائسس خواتین تو ویسے ہی ان میں ایگو بڑی ہوتی ہے، یہ پھر جلی کٹی سن کے تو اس سے 10 گنا جلی کٹی سنا دیتی ہیں، جس سے ان کی ازواجی لائف بہت افیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو میں اپنا یہاں پہ خواتین سے ریکویسٹ کروں گا، اس مہینے میں آپ نے کہنا حسب حال میں تھلے تھلے تھلے، تو تھوڑی سی اپنے آپ میں برداشت رکھیے گا، اپنی ایگو کو بند کر کے رکھیے گا۔ ہسبینڈ آپ کے ساتھ کرٹیسائز کرے گا، آپ آگے سے ریئیکٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ازواجی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور آپ نے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا۔ اگر ہیڈ کوارٹر چھوڑیں تو سمجھے 1 سال کے لیے آپ پھر میکے بیٹھ جائیں گی، تو اس لیے اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہیے گا، اور جیسے ہی مارچ ختم ہوگا آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو آلریڈی علیحدگی اپنے ہسبینڈ سے علیحدہ ہو کے میکے دور رہ رہے ہیں، تو وہ اس مہینے میں کوئی پیغام رسانی نہیں کرنی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، تیسرے بندے کو نہیں ڈالنا، نہیں تو یہ اس مہینے میں ڈیورس ہونے کے پورے چانسز بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈیورس وہ چیز ہے جس کو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس ڈیورس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے منہ پہ ٹیپ لگانی پڑے گی، آپ کو خاموشی ہوگی، کوئی کمیونیکیشن اس مہینے آپ نے اپنے خاوند سے کوئی کمیونیکیشن، ان لاز کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن، سسر کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن، سسر بھی آپ کو تنگ کرے گا، ساس بھی تنگ کرے گی، کرٹیسزم ہوگی، تو اس لیے آپ نے یہ مہینہ خاموشی سے گزارنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، پھر آپ کے باس کے ساتھ تعلقات، وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو گورنمنٹ سروس میں ہیں، تو ان کا باس ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم کرے گا، ان پہ چڑھ دوڑے گا، ان کے ساتھ سخت سخت لفاظ کا مظاہرہ کرے گا، آپ پہ ایلیگیشن لگائے گا، آپ کے کرپشن پہ ایلیگیشن لگائے گا، آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی معاملات جو ہے نا وہ باس کے ساتھ بالکل ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں۔ ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے، وہ ان کو ہم کہتے تھے سارا، وہ ان کے ٹیلی فون سے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تو باس ان پہ داڑ رہا ہوتا، تو وہ بڑے آنکھیں بند کر کے مسکرا رہے ہوتے تھے کہ سر آپ کیا مسکرا کیوں رہے؟ کہتے میں نے اپنا سوئچ آف کر دیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں مادری کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں۔ تو کہتا آپ کو بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر باس آپ کے ساتھ کرٹ ہوا ہے، اگر باس آپ کے ساتھ کرٹیسزم کر رہا ہے، ہسبینڈ آپ کے ساتھ کرٹیسزم کر رہا ہے، ہائر اتھارٹی آپ کے ساتھ، تو اپنے دماغ کو بند کیجیے گا، سوئچ آف کیجیے گا، اور اپنا دماغ کسی اور جگہ پہ لیجیے گا، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیجیے گا۔
دوسرا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی ڈیفیمنس ہو، آپ کو کیا کہتے ہیں ڈسگریس ہو، اس سے بھی دور رہنا ہوگا۔ آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کو بہت تنگ کرے گا، اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جائے گا، کبھی لو ہو جائے گا، آپ کے پریشر آئے گا ہارٹ کا، اور جب سن نیگیٹو ہوتا ہے تو فریکچر ہونے کے بھی چانسز، ہیڈ انجری ہونے کے بھی چانسز۔ اور غصے میں موٹر سائیکل والے خاص طور پہ وہ ہیلمٹ ضرور پہنیں، اور کار والے بیلٹ ضرور پہنیں۔ خدا نخواستہ ایک دم بریک لگائی یا کہ تو سر پہ چوٹ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا آپ اپنے ایلڈر کے ساتھ، آپ اپنے سپیریئر کے ساتھ آپ سبارڈینیشن میں اور مسکے میں رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ادروائز باس آپ کو فائر بھی کر سکتا ہے، باس آپ کو سسپینڈ بھی کروا سکتا ہے، باس آپ کی ٹرانسفر بھی کرا سکتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی آرام سے چلنا ہوگا۔ برونکائٹس اور کف یہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے، ناک بند ہوگا، آپ سنیزنگ کریں گے، سنورنگ کریں گے، بڑے کھراٹے بھی ماریں گے، اور سر درد بہت رہے گا۔ تو آپ اپنی نیند پوری کیجیے گا، دوپہر کا نیپ ضرور لیجیے گا، اور جتنا سکون میں رہ سکتے ہیں اتنا ہی رہے گا۔ تو میں نے آپ کو ضرور سے زیادہ اچھا، جب وینس یہاں پہ 23 کو آ جائے گا تھوڑے سے رومانٹک ہو جائیں گے، افیکشنیٹ ہو جائیں گے، اور وارم ہارٹڈ ہو جائیں گے، اور آپ کو کیا کہتے ہیں پیار و محبت کی پینگیں زیادہ چڑھائیں گے، فلرٹنس میں بھی جا سکتے ہیں، ہڈن افیئرز میں بھی جا سکتے ہیں، گپ شپ بھی لگائیں گے، کوئی نئی گاڑی خریدنے کے چکر میں رہیں گے، کوئی زیور خریدیں گے، کوئی پراپرٹی لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہو جائے گا، گھر میں خوشحالی ضرور رہے گی، بٹ سبجیکٹ کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کسی معاملات میں ٹریگر نہیں کرنا۔ جتنا سکون سے وقت گزاریں گے، جتنا خاموشی سے وقت گزاریں گے، وہ اتنا ہی آپ کو سکون آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کے مریض بڑھ جائیں گے اس مہینے کو، ڈاکٹر صاحبہ خود بھی پائسیز ہیں، کام کا بوجھ بڑھ جائے گا، اور اور ان کو سر کھلنے کو ٹائم نہیں ہوگا۔ اور وجی صاحب آپ اپنا ریسٹ کیجیے گا، اور جتنا سکون سے اپنا وقت گزارے گا اتنا ہی بہتر ہے، اور اپنے باس سے ضرور رہیے گا، باس آپ کو بہت تنگ کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔